دوسرا جو آپ نے اسلام آباد میں بات کی ہے تو کم از کم میری اطلاع میں کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ اسلام آباد سے کسی کو گرفتار کیا گیا ہو. اسلام آباد میں اللہ کا شکر ہے کہ حالات بڑے پرامن ہیں اور کوئی بھی ایسا یہاں پہ واقعہ نہیں ہوا کہ جس کے نتیجے میں کسی کو گرفتار کیا گیا ہو. 20 اپریل 2023 میں ایک کل جماعتی مخلوط حکومت بنی تھی، تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے ایک ساری کی ساری اپوزیشن ختم کر دی تھی. تو اس کے بعد جو عوام الناس ہیں، خاص طور سے جو تاجر برادری تھی یا ٹرانسپورٹرز تھے یا اس کے علاوہ کچھ طلباء کچھ وکلاء، انہوں نے مل کے ایک تحریک چلائی اور اس کے بعد کہا کہ ہمیں سستا آٹا چاہیے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں سستی بجلی چاہیے. دونوں شرائط مان لی گئی تھی. اس کے بعد چونکہ وہ عوام میں بےحد مقبول ہو گئے تو انہوں نے اور بھی مطالبات کیے، اور اچھے مطالبات تھے ان کے، یعنی سول سوسائٹی سے متعلق تھے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ تعلیم سے متعلق تھے، میرٹ سے متعلق تھے. جو ہمارا انفراسٹرکچر مکمل نہیں ہو رہا تھا، جو ہمارا بینک جسے شیڈیول کرنا تھا، تو انہوں نے بہت سے اچھے مطالبات مانے. تو ان کے حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ، ان کے وفاقی وزراء کے ساتھ، اور پھر جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات ہوتے رہے. آخر میں ان کے ساتھ اپیل یہ تھی کہ ہم نے آئین کے مطابق انتخابات کروانے تھے اور انتخابات کے لیے ایک شیڈیول چاہیے تھا، اور انہوں نے بھی ہڑتال کی ایک کال دے دی تھی اس کے ساتھ لگ بھگ کوئنسائڈ کرتی ہوئی. تو وہ انہوں نے اپیل نہیں مانی، اور اس کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوئے ہیں. ریاست ان کے ساتھ 2.5 سال میں مذاکرات میں رہی ہے، ریاست کے تمام ادارے پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے. تو اس سے میں یہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ اس طریقے سے، کوئی آپ نے جس طریقے سے کہا، وہ ٹریگر ہیپی نہیں ہے کہ ان کو ہم ماریں گے. وہ ہمارے شہر ہیں، وہ ہم ہیں. میں راولا کوٹ سے میرا تعلق ہے، ٹھیک ہے. اور جو بھی شہادتیں ہوئی ہیں، جو بھی اموات ہوئی ہیں، ان کے اوپر ہمیں بےحد افسوس ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی بھی جو ہے میں نے جب بھی گفتگو کی ہے اس طرف یا اس طرف، تو میں نے یہ کہا ہے کہ ان حالات میں بھی جب اتنے کشیدہ ہو گئے ہیں تو مذاکرات جاری رہنے چاہیے تاکہ ہم بات چیت سے یہ معاملات حل کریں. جیسا کہ ڈاکٹر محمد علی نے کہا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، گفت و شنید کے ذریعے، افہام و تفہیم کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. آپ نوجوان ہیں، ابھی آپ کی داڑھی بھی پوری نہیں آئی، اور آپ کو کیا پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں یا گریجویشن کر رہے ہیں؟ کیا بنیں گے آپ؟ ڈپلومیٹ. فارن سروس میں آئیے گا. اور اسی طریقے سے جیسے میں نے خالد محمود صاحب، معین الحق صاحب نے پاکستان کی بھرپور وکالت کی، آپ بھی کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، آخر میں چونکہ میرے پاس مائک آیا ہوا ہے تو اسے آسانی سے نہیں جانے دینا چاہیے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بہت سب لوگوں نے بڑی اچھی باتیں کی، لیکن اسما شاکر خواجہ نے جس طریقے سے بہت ہی ماہرانہ انداز میں ان کی کتاب کا تجزیہ کیا، میں اس کے لیے ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرے یہ میں شاید ان شروع کے کلمات میں نہیں کہہ سکا، ڈاکٹر محمد علی نے بڑی ارکریزی سے کام لیا. دوسرا یہ ہے کہ اشارہ کیا گیا بار بار کہ ان کا تجربہ اس قسم کا وسیع تھا، وہ یعنی علم اور تحقیق کے حوالے سے ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے ان کے جو اپنے مختلف عہدوں پہ یہ فائز رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایک ان کا وہ تجربہ. اس کے بعد انہوں نے اتنی محنت کی ہے اس میں. اور میں نے بھی جیسے کہ خالد محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بھی سفارتکار رہا ہوں، لیکن میں نے بہت سی نئی چیزیں سیکھی جس کا میں نے ذکر تفصیل سے اپنے دیباچے میں کیا ہوا ہے کہ مجھے بہت سی چیزیں نہیں معلوم تھی، اور انہوں نے ان کی تحقیق نے، ان کی کنسیپچولائزیشن نے ان کو آشکار کیا. اور اگر میں ان کو ٹکڑوں میں جانتا تھا تو ان نے پورے کے پورے جو ہے ایک نقشے میں دکھایا پورے کے پورے کہ یہ کس طریقے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی لیے جو جیسا کہ ڈاکٹر اسما نے کہا ہے کہ یہ اس کے بارے میں جو ہے نا ایک کئی مباحثے ہونے چاہیے. میں نے انہیں ہمارا بھی سینٹر فار لا اینڈ سیکیورٹی ہے، اس کے لیے دعوت دی ہے. وہاں ہمارے طلباء اور طالبات بھی ہوتے ہیں بہت بڑی تعداد میں، ان کو بھی ہم دعوت دیں گے. لیکن باقی جامعات میں اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں آپ بلکہ یہ گفتگو ہے اس کو آپ چیمبرز آف کامرس میں بھی لے جائیے یا ان کے نمائندے بلائیے، کیونکہ وہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں. یا اس کے بعد جو ہمارے انٹرپرنرز ہیں، اور پھر جو آج ٹیک سٹارٹ اپس کا جو ایک
निज़ाम नया उभर रहा है, जनरेटिव AI से जो एल्गोरिदम्स जनरेट हो रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें समझने के लिए आपको जो है मल्टीवर्स क्राउड को इकट्ठा करना चाहिए ताकि वो सारे के सारे इससे इस्तेफादा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूदगी में सर आज़ाद कश्मीर आज योम इस्तेसाल मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद से कश्मीर के बच्चों की गिरफ्तारी की इतलात हैं, 88 को अदालत भी पेश किया। ये क्या मैसेज मुस्बत जाएगा क्या? क्योंकि इस वक्त जो नाम सामने आए हैं उनमें अजरा आलम समेत मुतअद्दिद सहाफ़ी भी हैं। स्कूल के बच्चों, यूनिवर्सिटी के बच्चों को एक तरह से प्रोफाइलिंग का अपोजिशन भी इल्ज़ाम लगा रही है और तफसीलात भी सामने आई हैं, तो ये क्यों हो रहा है सर? देखिए, सबसे पहले तो आज 5 अगस्त जो योम इस्तेसाल कश्मीर है, उस हवाले से आज इस्लामाबाद में बहुत बड़ी रैली हुई और पाकिस्तान के तमाम शहरों में मकबूजा कश्मीर के जो निहत्ते मजलूम मुसलमान हैं उनकी सपोर्ट में इज़हार यकजहती के लिए निकले हैं पाकिस्तानी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये उनके साथ हमारा जो एक लाजवाल रिश्ता है मोहब्बत का और उनके जद्दोजहद के साथ खड़े होने का, ये उसका सबूत है। दूसरा, जो आपने इस्लामाबाद में बात की है, तो कम अज़ कम मेरी इतला में कोई ऐसी खबर नहीं है कि इस्लामाबाद से किसी को गिरफ़्तार किया गया हो। इस्लामाबाद में अल्लाह का शुक्र है कि हालात बड़े पुरअमन हैं और कोई भी ऐसा यहाँ पे वाक़या नहीं हुआ कि जिसके नतीजे में किसी को गिरफ़्तार किया गया हो। सर, वज़ीर कानून हैं, ये एक तरमीम के ज़िक्र हो रहा है नए सूबों का। आप मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी कायदीन में शुमार होता है, इधर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो कोई आईनी तरमीम के लिए इकट्ठे हुए हैं या क्या? नहीं, आज की मीटिंग हमारी माहाना मीटिंग होती है, जो ये लेजिस्लेटिव कमेटी है PMLN की, जो कि बिल पेंडिंग होते हैं, इसीलिए वज़ीर पार्लिमानी अमूर भी मौजूद हैं और मुझे भी कहा जाता है कि मैं आया करूं। ख्वाजा आसिफ साहब इसे हेड करते हैं। हमने अपनी लाइन ऑफ एक्शन देनी होती है कि आइंदा दिनों में कौन कौन सी लेजिस्लेशन है। तो आइनी तरमीम 2 हो चुकी हैं, अभी काफ़ी है मेरे ख्याल में, तीसरी के लिए थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। इत्तफाक़ राय मुमकिन है तमाम लोगों में? देखिए, मैं तो खुद कहता होता हूँ कि आइन जो है वो कोई हरफ आखिर नहीं होता, उसमें गुंजाइश रखी हुई है। पार्लियामान ने, हमारे जो फ्रेमर्स थे, उन्होंने आर्टिकल 239 में ये गुंजाइश रखी कि पार्लियामान का इख्तियार है कि जिस तरह की भी तरमीम करना चाहे वो कर सकती है। और कुछ तरमीम है जिसमें फिर सूबों की भी 2/3 चाहिए, 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो सियासत नाम ही मिल बैठ के कंसेंसस डेवलप करने का है, तो इसमें कोई दरवाजे बंद नहीं होते। लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि जब कोई संजीदा मूव होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की इनिशिएटिव के ऊपर, तो आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। सारे मिल बैठेंगे, कोई ऐसी चीज़ें जो कि हो सकती हैं या होने वाली हैं, उन पे बातचीत जब होगी तो मख्फी नहीं होगी, आपके सामने होगी। लास्ट वन, वो मोहसिन नकवी साहब और शहबाज साहब एक ही पेज पे हैं अभी तक? देखिए, शहबाज साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, मोहसिन नकवी साहब हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उन्हें एक पेज और भी होना है, एक पेज पर ही होना है उन्हें। वज़ीर आज़म थैंक यू। वज़ीर आज़म से पेज फर्क नहीं हो सकता।